اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الامہ کا ایک اور درس ہم شروع کریں گے، جس میں عبارت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَنَزْعِ عَشْرِ دِلَاءٍ لِيَابِسِ الْعَذْرَةِ وَهُوَ غَيْرُ ضَائِبِهَا أَوْ رَطْبِهَا أَوْ هُمَا عَلَى الْأَقْوَالِ وَقَلِيلِ الدَّمِ كَدَمِ الدُّجَاجَةِ الْمَذْبُوحَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالْمَرْوِي دِلَاءٌ يَسِيرٌ۔ یہاں پر جو ہے وہ احکام بیان ہو رہے ہیں بئر کے، اس کو نجاسات کے گرنے کی وجہ سے پاک جو کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کنویں میں یابس عذرا گر جائے، یعنی جو ہے وہ انسان کا فضلہ جو خشک ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ 10 ڈول نکالے جائیں گے۔ نزع عشر دلاء، 10 ڈول نکالے جائیں گے لیابس عذرا۔ یابس عذرا کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ غیر ضائبہا، یا تو یہ ہے کہ وہ غیر ضائب ہو۔ ضائب کے پیچھے بھی تشریح جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اجزاء متفرق ہو چکے ہوں اور پانی میں پھیل چکے ہوں، اسے ضائب کہتے ہیں، اس کو ذوبان کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ غیر ضائب وہ ہو جائے گا کہ جو ایسا نہ ہو، جس کے اجزاء متفرق نہ ہوئے ہوں اور پانی میں نہ پھیلے ہوں، شیوع نہ کیا ہو۔ یا یہ ہے کہ یابس عذرا وہ فضلہ انسان ہے کہ جو غیر رطب ہو، مرطوب نہ ہو، یا اسے کہا جاتا ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ یابس عذرا کی تعریف کرتے فرماتے ہیں او ہما علی الاقوا، یا یہ ہے کہ دونوں ہی نہ ہو، یعنی یابس عذرا اس فضلہ انسان کو کہتے ہیں کہ جو نہ ہی ضائب ہو اور نہ ہی مرطوب ہو، نہ ہی رطب رکھتا ہو۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اس میں 3 قول ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یابس عذرا وہ فضلہ انسان ہے جو غیر ضائب ہو، ایک اور یہ ہے کہ وہ کہ جو غیر مرطوب ہو، اور ایک یہ کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ہی جو ہے وہ ضائب ہو اور نہ ہی مرطوب ہو۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ 10 ڈول نکالنے کا حکم ہے لقلیل الدم، تھوڑے سے خون کے لیے۔ جیسے کہ پہلے کثیر دم کے لیے حکم بیان ہوا، وہ گزر گیا، اب جو ہے قلیل دم کے لیے جو حکم بیان ہو رہا ہے تو اس کے لیے 10 ڈول نکالے جائیں گے۔ اور قلیل دم کی مثال دیتے فرماتے ہیں کدم الدجاجۃ المذبوحہ، جیسے کہ ایک مرغی جس کو ذبح کیا گیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو خون جو ہوتا ہے وہ قلیل خون ہوتا ہے بکری کے خون کے مقابلے میں، کہ بکری کی جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ کثیر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مشہور قول یہی ہے اس میں کہ جو ہے وہ دجاجہ مذبوحہ کے خون کے لیے جو 10 ڈول نکالے جائیں گے۔ یہ شہرت یہ ہے۔ رہی بات روایت کی، تو شارح الحرام فرماتے ہیں بالمروی دلاء یسیرہ، جو روایت ہوئی ہے وہ 10 ڈول کی ہوئی ہے، وہ 10 ڈول کی نہیں ہوئی، وہ بلکہ دلاء یسیرہ وہ تھوڑے سے ڈول کی ہوئی ہے۔ شہرت یہ ہے کہ 10 ڈول نکالے جائیں، والمروی حالانکہ جو روایت ہے دلاء یسیرہ، دلاء یسیرہ ہے، تھوڑے سے ڈول۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دلاء یسیرہ کی جو تفسیر علماء نے کی ہے وہ 10 ڈول جو کی ہے، تو یہ کیوں؟ اس کی 2 علتیں یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ان 2 علتوں اور دلیلوں پر شہید ثانی جو ہے شارح الحرام اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَفُسِّرَتْ بِالْعَشْرِ، دلاء یسیرہ کی تفسیر جو ہے وہ 10 کے ساتھ کی ہے، 10 کے ساتھ کی ہے۔ روایت میں آیا دلاء یسیرہ تھوڑے سے ڈول، لیکن ہمارے علماء میں مشہور ہو گیا جو ہے وہ 10 ڈول۔ دلاء یسیرہ کی تفسیر جو ہے 10 کے ساتھ کر دی ہے کہ دلاء یسیرہ سے مراد جو ہے وہ 10 ڈول ہے۔ کیوں یہ تفسیر 10 ڈول کے ساتھ کیوں کی ہے؟ ایک علت اور دلیل یہ ہے لأنه اکثر عدد یضاف الى هذا الجمع،
یا تو اس لیے کیونکہ یہ عشر جو ہے 10 جو ہے اکثر عدد یضاف الی ھذا الجمع کہ یہ اکثر عدد ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا عدد کہ جو اس جمع کی طرف جس کی جو ہے اضافت دی جاتی ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ دلاؤن یسیرہ، دلاؤن کا سیگا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جمع قلت کا سیگا ہے، اور جمع قلت کے جو ہے وہ اوزان میں سے ایک وزن ہے، یہ جمع قلت ہے، اور عشر جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اکثر عدد جمع قلت ہے، جمع قلت کا اکثر ہے، تو لہذا اس لیے جو ہے وہ عشر کی طرف نسبت دے دی گئی ہے، تفسیر جو ہے وہ دلا کی عشر کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ دلیل کہ عشر کیوں مراد لیا گیا، نمبر 2 یا یہ ہے کہ نہیں یہ جمع قلت نہیں ہے، جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا کم از کم عدد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 10 ہے۔ یہ 2 دلیلیں بیان کرتے ہوئے وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس دلا کی تفسیر جو ہے وہ عشر کے ساتھ ہوئی ہے، عشر کے ساتھ کی گئی ہے۔ شہید ثانی ان 2 دلیلوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وفیہما نظر، ان دونوں میں نظر ہے، یعنی ان دونوں میں اشکال ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے نمبر 1 کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ دلاؤن جمع قلت ہے، جمع قلت کا وزن ہے، اور عشر جو ہے جمع قلت کا اکثر عدد ہے، اس لیے اس دلا سے مراد جو عشر لے لیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جمع قلت کے اوزان جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 4 وزن ہیں، اور وہ 4 وزن افعلا، افعلو، فعلا اور افعال ہیں۔ تو یہ جمع قلت کے وزن ہیں، ان جمع قلت کے اوزان میں سے کسی وزن پر بھی دلاؤن نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ جمع قلت کا وزن ہے اور جمع قلت کے وزن پر آنے کی وجہ سے جمع قلت کا اکثر عدد 10 ہے، تو لہذا 10 کے ساتھ تفسیر کر دی گئی ہے، یہ بھی غلط۔ نمبر 2 تو فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ جمع قلت نہیں بلکہ جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا جو کم از کم عدد ہے جہاں سے جمع کثرت شروع ہوتی ہے وہ 10 ہے، فرماتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع کثرت کا کم از کم عدد وہ 10 نہیں ہے، عشر نہیں ہے، وہ 11 ہے، 11 ہے، کیونکہ عشر تو اکثر عدد جمع قلت ہے، نہ کہ اقل عدد جمع کثرت ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دلیلیں جو تفسیر کی بیان ہوئی ہیں یہ درست نہیں ہے، تو لہذا یہ کہا جائے گا کہ مشہور جو وہ 10 ڈول ہیں روایت میں جو وہ دلائل یہ سیدھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ نازح سب دلاؤن للطیر، 7 ڈول نکالے جائیں گے اگر طیر جو ہے وہ کنویں میں گر جائے اور مر جائے۔ فرماتے طیر سے مراد یہاں پر وہ الحمامہ، یہ حمامہ ہے، فما فوقہا، یا اس سے تھوڑا سا بڑا، یعنی کبوتر یا کبوتر سے تھوڑا سا جو ہے بڑا پرندہ جو ہوگا وہ اگر گرے مر جائے تو اس کے لیے کنویں کو پاک کرنے کے لیے 7 ڈول، اور یہ بھی اہل نجاست ہے، نجاست موت، یعنی اس کی موت کی نجاست کے لیے، گر جائے، گرنے کے بعد مر جائے، پھر جو ہے اس کے لیے نہیں کہ گرے اور گرنے کے بعد زندہ ہی اس کو نکال دیا جائے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ والفورۃ ما انتفاقها، ما انتفاقها، 7 ڈول نکالے جائیں گے چوہے کے لیے۔ چوہا جو ہے کون سا چوہا؟ فارا کہتے ہیں چوہے کو، کون سا چوہا جس کی خاصیت یہ ہے کہ با انتفاقها، کہ گرے، مر جائے اور پھول جائے، مشہور یہی ہے اور روایت بھی یہی ہے۔ پھر مشہور والمروی وَإِنْ اعتبار و تفسق، کیا فرماتے ہیں کہ کیا اس کے پھٹ جانے کا ہونا بھی معتبر ہے یا نہیں، یعنی کہ پھولا اور پھول جانے کے بعد پھر پھٹ جائے، مطلب کہ یہ اس کا اعتبار، اس کے تفسق کا اعتبار جو ہے وہ معتبر قرار نہیں دیا گیا۔ تو لہذا مشہور اور روایت یہی ہے کہ چوہے کے لیے وہ چوہا کہ جو پھول جائے گرنے کے بعد اس کے لیے یہ ہوگا۔ اس طرح فرماتے وہ بول صبی جو ہے وہ فرماتے کہ 7 ڈول نکالے جائیں گے بول صبی کے لیے، بچے کا پیشاب۔ یہاں صبی سے مراد
کہ جس کے بول کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے کنویں میں. فرماتے ہیں یہاں سبھی اسمرت وہ ذکر الذی زاد سنہ عن حولین، یہ وہ مذکر ہے، یہ وہ بچہ ہے، لڑکا ہے جس کا سن جو ہے، جس کی عمر جو ہے 2 سال سے زیادہ ہو چکی ہو. وَلَمْ يَبْلُغُ الْحُلْمَ، اور وہ حلم تک نہ پہنچا ہو، یعنی ابھی رشد کی حد تک جو ہے وہ نہیں پہنچا. تو ایسا بچہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بول کے لیے یہ حکم ہے. یہ سبھی سے مراد یہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ بفی حکم ہی الرضی، یہ سبھی کے حکم میں رضی ہے. فرماتے ہیں جس طرح سبھی کے بول کے لیے 7 ڈول نکالنے کا حکم ہے، اسی طرح جو ہے وہ رضی کے لیے بھی یہ حکم ہے. رضی کا پیشاب، وہ بچہ جو رضی کہلاتا ہو، اس کے پیشاب کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ 7 ڈول نکالے جائیں گے. رضی سے مراد الذی یغلب عقلہ علی رضائہ او یساویہ. فرماتے ہیں یہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کا کھانا جو ہے اس کے الذی یغلب عقلہ علی رضائہ، جس کی غذا، جس کا کھانا، باقی خوراک جو ہے وہ ماں کے دودھ سے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، غالب ہو، اور یساوی یا اس کے مساوی ہو، برابر برابر اتنا ہی دودھ پیتا ہے، اتنا جو باقی غذائیں کھاتا ہے اتنا، یا یہ ہے کہ دودھ کم پیتا ہے اور باقی غذا جو ہے وہ زیادہ کھاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو یہ رضی، یہ ایسا رضی کہتے ہیں اصل میں دودھ پینے والے بچے کو. لیکن فرماتے ہیں کہ جس رضی کے بول کا یہ حکم ہے کہ 7 ڈول نکالے جائیں گے کنویں سے، کنویں کو پاک کرنے کے لیے، یہ اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ایسا رضی کہ جس کا عقل، جس کا باقی چیزیں کھانا جو ہے اس کے ماں کے دودھ پینے پر جو ہے وہ غالب ہو، زیادہ ہو یا اس کے مساوی ہو، تو اس کا یہ حکم ہے. اس طرح فرماتے ہیں کہ 7 ڈول نکالنے کا حکم ہے اس کنویں سے کہ جس میں جو ہے فرماتے ہیں کہ مجنب شخص جو ہے وہ غسل کرے. والے غسل الجنب، جنب کا غسل، مجنب شخص جنابت اس پر واجب ہو گئی ہے، جنابت ہو گئی اور غسل واجب ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ غسل وہاں پر کرتا ہے کنویں کے پانی میں، کنویں میں، تو وہاں پر بھی اس کو پاک کرنے کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے. لیکن یہ مجنب شخص جو غسل وہاں کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے الخالی بدنہ من نجاست عینیہ. یہ اس صورت میں کہ جب اس کا بدن نجاست عینیہ سے خالی ہو، اس کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی، مثلا جو ہے وہ پیشاب نہ لگا ہوا ہو، پخانہ نہ لگا ہوا ہو، منی نہ لگی ہوئی ہو. لیکن اگر اس کے جسم میں ان نجاستوں میں سے کوئی ایک نجاست لگی ہوگی اور یہ نجاست کنویں کے پانی میں چلی جائے گی، تو پھر ان نجاستوں کا حکم جو بیان پیچھے ہو چکا ہے وہ حکم لگایا جائے گا. اتنے ڈول نکالے جائیں گے. منی کے لیے کتنا حکم ہے، اور جو ہے وہ پخانے کے لیے کتنا حکم ہے، بول انسان کے لیے کیا حکم بیان ہوا ہے، تو پھر وہ ہوگا. یہاں پر مراد الخالی بدن من نجاست عینیہ، کہ وہ نجاست عینیہ سے خالی بدن ہو اور اس خالی بدن کے ساتھ جو ہے وہ جا کے غسل کرے. وہ مقتضی النص نجاست الماء. بات ہے کہ یہ جو نص ہے کہ مجرم شخص اگر غسل کرتا ہے کنویں کے پانی میں، کنویں میں، تو وہ کنواں جو ہے اسے پاک کرنے کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ نص کا جو مقتضا ہے، نص جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا. کنویں کا پانی نجس ہوا ہے تو تبھی 7 ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا. اگر نجس نہ ہوتا تو 7 ڈول نکالنے کا حکم نہ دیا جاتا. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مقتضی نص نجاست الماء بذالک، یعنی یہ غسل جنابت کرنے کی وجہ سے، لا سلب طہوریت، لیکن اس کے ساتھ طہوریت سلب نہیں ہوتی، یعنی غسل ہو جائے گا، اس کی طہوریت، یہ جو کنویں کے پانی میں پانی کا طہور ہونا جو ہے کہ وہ خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرتا ہے، تو یہ پاک کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، وہ غسل جنابت اس سے ہو جائے گا. تو لہذا وعلی ھذا، اس بنا پر کہ مقتضی نص یہ ہے کہ کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا، اس لیے 7 ڈول نکالنے کا حکم ہے، لیکن طہوریت سلب نہیں ہوتی. ھذا کا اشارہ اس مطلب کی طرف ہے. تو فرماتے اس بنا پر اب یہاں پر وہ غسل جو کرتا ہے تو غسل
غسل جنابت اس نے کرنا ہے تو غسل جنابت کے 2 طریقے ہیں. غسل جنابت یا التماسی ہوگا یا یہ ہے کہ غسل جنابت جو ہے وہ ترتیبی ہوگا. فرماتے غسل جنابت اگر فین غتاسل مرتسما طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. فرماتے ہیں کہ پس اگر وہ غسل التماسی کرتا ہے یعنی کیا وہاں جو ہے وہ غوطہ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر غوطہ لگاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی غوطہ لگائے گا غسل التماسی کرے گا طهر بدنه من الحدث, حدث سے اس کا بدن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا, یعنی غسل جنابت ہو جائے گا لیکن نجس بالخبث, خبث کے ساتھ وہ نجس ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غسل جنابت کرنے کی وجہ سے اب جو ہے وہ پانی کنویں کا نجس ہو گیا ہے. غسل ہو جائے گا لیکن پانی کیونکہ نجس ہوا ہے تو لہذا ظاہری بدن اس کا نجس ہو گیا. اب باہر نکل کر جو ہے وہ کنویں سے 7 ڈول نکالنے کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہو جائے گا 1 ڈول نکالے اور اپنا بدن جو ہے وہ پاک کر دے. اور اگر فرماتے ہیں کہ وہ غسل جو ہے غسل ترتیبی کرتا ہے, وَإِنْ اغْتَسَلَ مُرَتِّبًا, اب جو ہے ترتیبی غسل کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیبی غسل کرے گا تو لامحالہ طور پر اس کے بھی 2 طریقے ہیں. یا تو یہ ترتیبی غسل کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو کنویں کے پانی میں جو ہے وہ ڈبوتا ہے. کنویں کا پانی اوپر ہے اور ہے اور وہ اپنا چہرہ اور اپنے سر و گردن کو پہلے ڈبوتا ہے. غسل جنابت جو کرنا ہے سارے گردن کو جو وہ ڈبو رہا ہے, پھر جو اپنا دایاں جو ہے وہ ڈبو رہا ہے, پھر جو ہے وہ بایاں ڈبو رہا ہے, یا یہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یا یہ ہے کہ وہ پانی نکال کر پانی جو ہے وہ کسی بول کے ذریعے سے پانی نکال کر اس کے ساتھ جو وہ غسل کرتا ہے باہر. اور جب باہر جو غسل کرتا ہے اب اس غسل کرنے کا پانی مثلا سر و گردن دھو رہا ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ کنویں کے پانی کے ساتھ جا کے متصل ہوتا ہے, کنویں کے پانی میں آگے چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اب یہاں بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کنویں کا پانی جو نجس ہوگا آیا ان 2 طریقوں میں غسل ترتیبی کے 2 طریقے جو بیان کیے کہ آیا وہ خود اعضاء کو کنویں کے پانی میں ڈبوتا ہے یا یہ کہ پانی ڈول وغیرہ کے ساتھ نکال کر پھر اعضاء کو دھوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آیا یہ عضو جیسے بحث اس میں ہے کہ آیا عضو جیسے ہی کنویں کے پانی کے ساتھ پہلا عضو کنویں کے پانی کے ساتھ متصل ہوگا یا پہلے عضو کے دھونے والا پانی جیسے ہی کنویں کے پانی کے ساتھ جا کے متصل ہوگا آیا کنواں نجس ہو جائے گا یا یہ کہ نہیں کنویں کا نجس ہونا موقوف ہے غسل کے مکمل ہونے پر. بحث اس میں اس لیے وہ کہتے ہیں ففی نجاست الماء بعد غسل الجزء الاول مع اتصاله به او وصول الماء الیہ. یہ 2 صورتیں غسل کی. اور فرماتے او توقفہ علی اکمال الغسل, فرماتے ہیں کہ آیا نجاست پانی کنویں کے پانی کی نجاست جو ہے وہ کس طرح ہوگی بعد غسل الجزء الاول, پہلا جز دھویا مع اتصالہ, ساتھ یہ کہ پہلا جز متصل ہو جاتا ہے بہی جو ہے وہ کنویں کے پانی کے ساتھ, یا یہ ہے کہ وصول الماء الیہ یا پہلا جز بار دھو رہے ہیں اور اس کا پانی پہنچ جاتا ہے الیہ کنویں کے پانی تک. آیا جیسے ہی یہ پہلے جز کا پانی پہنچتا ہے یا پہلا جز متصل ہوتا ہے کنویں کے پانی کے ساتھ کنواں نجس ہو جائے گا یا نہیں. اور توقفو علی اکمال الغسل, یا یہ ہے کہ اس کنویں کے پانی کا نجس ہونا جو ہے غسل کے مکمل ہونے پر موقوف ہے. وجہ ہاں اس میں جو ہے وہ 2 وجہ. ایک وجہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پہلا جز جو ہے وہ دھویا جائے گا اور وہ متصل ہو کنویں کے پانی کے ساتھ یا یہ کہ اس کا پانی جا کے متصل ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہو جائے گا یا تو وہ نجس ہو جائے گا. دوسرا گروہ اور ان کی دلیل یہ ہے کیونکہ غسل شروع تو ہو چکا, جب غسل جنابت شروع ہو چکا تو اب جو ہے وہ اس کا جیسے ہی پانی جا کے لگے گا تو وہ کنواں نجس ہو جانا چاہیے اور نجس ہو جاتا ہے. دوسرے علماء کا گروہ فرماتے ہیں نہیں, ابھی تک
جو ہے جب ایک جز دھویا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ جا کے متصل ہوا ہے یا جز متصل ہوا ہے کنویں کے پانی کے ساتھ، تو ایک جز دھونے سے اس پر غسل جنابت صادق نہیں آتا. حکم جو ہے یہ کہ 7 ڈول نکالے جائیں گے غسل جنابت کے لیے. تو ابھی ایک پہلا جز ہے، پہلے جز کے دھونے پر تو غسل جنابت ہی صادق نہیں آتا. تو جب تک کہتے ہیں غسل مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ پانی کنویں کا نجس نہیں ہوگا. خوب یہ کہ مطلب تمام ولا یلحق بالجنب غیرہ ممن یجب علیہ الغسل عملا بالاصل ما احتمال. شارح الحرام شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ولا یلحق بالجنب غیرہ، یہاں جنب کی بات ہو رہی تھی کہ غسل جنابت اگر کنویں کے پانی میں کیا جائے، کنویں میں کیا جائے تو کنواں نجس ہو جائے گا اور 7 ڈول نکالے جائیں گے. اب بات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جب غسل جنابت کا یہ حکم ہے تو غسل جنابت کے علاوہ اور جو اغسال واجبہ ہیں غسل جنابت نہیں ہے، مثلا جیسے غسل ماء سے میت ہے، ٹھیک ہے، تو غسل ماء سے میت جو ہے یا مثال کے طور پر غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل نفاس ہے، تو یہ کیا یہ بھی یہی حکم رکھتے ہیں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ ان کو ملحق کر دیا جائے غسل جنابت کے ساتھ، وہ بھی غسل واجب ہے، یہ بھی غسل واجب ہے، لہذا اس غسل واجب کا یہ حکم ہے کہ 7 ڈول نکالنے جائیں گے اس کو پاک کرنے کے لیے. تو باقی جو ہیں فرماتے غسل جنابت کے علاوہ جو غسل اغسال واجب ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے عملاً بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے. اصل جو ہے فرماتے ہیں یہ کہ اصل واجب، اصل جو ہے وہ اصل جو ہے وہ اصل احتیاط بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو احتیاط کی جائے اور ان اغسال کو اس کے ساتھ جو ملحق کر دیا جائے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ملحق کر دینا چاہیے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہے. لا یلحق، ملحق نہیں کیا جائے گا بالجنوب، جنوب کے ساتھ غسل جنابت کے ساتھ غیر غسل جنوب ممن یجب علیہ الغسل، ان غسلوں میں سے کہ جو انسان پر واجب ہو جاتے ہیں ان کو ملحق نہیں کیا جائے گا. یہ صرف حکم غسل جنابت کا ہے، غیر غسل جنابت کا یہ حکم نہیں ہے. کیوں؟ عملاً بالاصل، عمل کرتے ہوئے اصل براءت ذمہ. ہم غسل جنابت کے بارے میں کیونکہ روایت آئی ہے، حکم آیا ہے، مشہور ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب روایت ہے تو غسل جنابت اگر کوئی کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے 7 ڈول نکالے جائیں گے اس کو پاک کرنے کے لیے. باقی غسل کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں کہ آیا ان کا بھی یہ حکم ہے یا نہیں، تو وہاں پر اصل براءت ذمہ جاری کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لہذا فرماتے ہیں ان کا حکم نہیں ہے. لیکن ساتھ یہ فرماتے ہیں ما احتمال ہے، ساتھ یہ کہ احتمال بھی یہ ہے کہ یہ حکم وہ دوسرے اغسال کا بھی ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں یہ کہ یہ جنابت کے لیے اگر حکم ہے، جنابت غسل واجب ہے، تو غسل واجب جب ہے تو اس کے لیے حکم ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت جنابت کے لیے نہیں ہے، تو وہ غسل جنابت ہے اس کا یہ حکم ہے. باقی غسل جنابت جو ہے وہ بھی واجب ہیں، یہ بھی واجب ہے، تو فرماتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا، کیونکہ وہ بھی غسل جنابت بھی حد سے کبیرہ ہے، باقی بھی حد سے کبیرہ ہے. جہاں غسل جنابت ہوتا ہے وہاں حد سے اکبر آ جاتا ہے، تو باقی اغسال بھی جو ہیں جو حد سے اکبر رکھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہو جائے گا جو کہ اغسال جو ہیں وہ واجب ہیں. زیادہ فرماتے ہیں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے. وخروج القلب من ماء البئر، اور فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ 7 ڈول نکالنے کا حکم ہے اس وقت کہ جب فرماتے ہیں کہ خروج القلب من ماء البئر حیان، کہ جب فرماتے ہیں کہ کتے کو زندہ حالت میں جو ہے وہ کنویں سے باہر نکال لی جائے. کتا گرا، مرا نہیں، زندہ ہی ہے اور زندہ ہی اس کو نکال لیا گیا. فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، پاک نجس ہو گیا یہ، کیونکہ نجس العین جانور ہے یہ کتا، تو اس کو پاک کرنے کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے. خروج القلب من ماء البئر حیان، جب زندہ اس کو نکال لیا جائے. ولا یلحق بالخنزیر بل بما ولا نص فیہ. فرماتے ہیں کہ یہ کتے کا حکم تھا، آیا خنزیر کا بھی یہی حکم ہے کہ خنزیر اگر گرے اور زندہ ہو اور زندہ ہی اس کو نکال لیا جائے، مرے نہ، تو اس کے لیے بھی 7 ڈول کے نکالنے کا حکم ہے یا کہ نہیں.
فرماتے نہیں لا یلحق به الخنزیر، خنزیر کے اس کے ساتھ کتے کے ساتھ جو ہے ملحق نہیں کیا جائے گا، بل بما لم نصفی، کیونکہ یہ روایت میں جو صرف کتے کے بارے میں حکم آیا، خنزیر کے بارے میں حکم نہیں آیا، لہذا فرماتے اس کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ خنزیر کو ملحق کیا جائے گا مولا نصفی کے ساتھ، اور مولا نصفی کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے جاری ہوگا کہ نظر جنگی کو، یعنی خنزیر اگر جو ہے وہ اس میں کنویں میں گر جائے اور زندہ اس کو نکال لیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ مالنا صفیہ والا حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، یعنی نظر جمی ہوگا، نہ یہ کہ جو 7 ڈول نکالے کا حکم جو ہے کتے کے لیے جب وہ گرے اور زندہ ہی اس کو نکال دیا جائے۔ وَالنَّذْهِ عَشْرِ دِلَوْعٍ لِيَوْبِسِ الْعَذِرَةِ، اور 10 ڈول نکالے جائیں گے لیابس العذرہ، یابس عذرہ کے لیے خشک فضلہ انسان، وَهُوَ غَيْرُ ذَائِبِهَا، اور یہ یابس عذرہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر زائب ہوتا ہے، زائب کی وضاحت ہم کر چکے، یعنی وہ جو زائب نہ ہو، اور غیر رتبہا، یا یہ کہ یابس عذرہ اسے کہتے ہیں جو غیر مرطوب ہو، اور ہما علی الاقوا، یا یہ کہ دونوں نہ ہو، نہ ہی زائب ہو اور نہ ہی مرطوب ہو، علی الاقوال، اقوال کی بنا پر، یعنی یہاں 3 قول جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ وقلیل الدم کردم الدجاجۃ المذبوحہ فی المشہور، اور فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ 10 ڈول نکالنے کا حکم ہے، اس کے لیے تھوڑے سے خون کے لیے، کم خون، قلیل خون جو ہے وہ کنویں میں اگر گر جائے، کردم الدجاجۃ المذبوحہ، جیسے کہ وہ مرغی کی جس کو ذبح کیا گیا ہو تو اس کا خون اگر کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے یہ 10 ڈول۔ پھر مشہور جو ہے وہ یہی ہے، یہ شہرت ہے۔ والمروی دلاء یسیرۃ، واو حالیہ ہے، در حالانکہ جو مروی ہے جو روایت میں آیا ہے وہ کیا ہے، وہ لفظ ہے دلاء یسیرہ، وہ دلاء یسیرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ روایت میں دلاء یسیرہ کو حکم ہے، 10 دلا کا ذکر نہیں ہے، جس طرح کہ فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ میں روایت جو ہے وہ موجود ہے، وہ دلاء یسیرہ کی روایت ہے، تو روایت تو دلاء یسیرہ کے بارے میں بتاتی ہے، تھوڑے سے دلاء یسیرہ سے مطلب تھوڑے سے ڈول، لیکن شارح فرماتے ہیں وفسرت بالعشر، اور یہ دلاء یسیرہ کی تفسیر جو ہے وہ عشر کے ساتھ کی گئی ہے، لأنہ اکثر عدد یضاف الی ھذا الجمع، کیونکہ فرماتے ہیں کہ یہ دلاء یسیرہ جو ہے، یہ دلاء یسیرہ کی تفسیر جو عشر کے ساتھ کی گئی، اس کی وجہ یہ لأنہ جو عشر کی طرف لوٹے، کیونکہ یہ عشر جو ہے، یہ دلاء یسیرہ کی تفسیر عشر کے ساتھ جو کی اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، لأنہ کیونکہ یہ عشر اکثر عدد یضاف الی ھذا الجمع، کیونکہ عشر جو ہے وہ اکثر عدد ہے اس کا کہ جس کی اضافت دی جاتی ہے اس جمع کی طرف، اکثر عدد یضاف الی ھذا الجمع، یعنی عشر جو ہے وہ اکثر عدد ہے، ایسا عدد کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے اس جمع کی طرف، یعنی مراد یہ ہے کہ جمع قلت کا اکثر عدد ہے عشر، اس لیے دلا کو جمع قلت قرار دے کر جو ہے وہ اس جمع قلت کا اکثر عدد کیونکہ 10 ہے تو لہذا 10 مراد لے لیا گیا ہے، او لأنہ، یا یہ کہ کیونکہ یہ عشر اقل جامع کسرہ، یا یہ کہ یہاں پر وہ دلاء یسیرہ کی تفسیر عشر کے ساتھ جو کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ عشر اقل جامع کسرہ ہے، کہ مراد یہاں دلا سے جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا اقل عدد جو ہے وہ 10 ہے، وفیہما نظر، اور ان دونوں میں اشکال ہے، نظر ہے، جو کہ ہم جو ہے وہ وضاحت کر چکے، شرح میں جو ہے وہ بیان کر چکے۔ والنازع سبع، اور 7 ڈول نکالے جائیں گے، سبع دلاء 7 ڈول للطیر، پرندے کے لیے، طیر وہو الحمامہ، مطلقاً طیر نہیں، وہ مراد یہاں پر کبوتر ہے، فما فوقہ، یا کبوتر سے تھوڑا سا بڑا جو ہو، مثال کے طور پر
کبوتر سے بڑا تیتر ہو جاتا ہے، اور جو ہے مرغابی وغیرہ، اس طرح کے جو جانور ہوں گے جو کبوتر سے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں گے. نجاست موت ہی، یعنی کہ اس طیر یعنی کبوتر فما فوقہا کہ جو ہے وہ کی نجاست، موت کی نجاست کے لیے مرے اور گریں اور مر جائیں. والفورت ما انتفاق، اور اس طرح 7 ڈول نکالے جائیں گے چوہے کے لیے، ساتھ یہ کہ وہ چوہا جو ہے وہ پھول جائے، گرے مر جائے اور پھول جائے. پھر مشہور والمربی، مشہور یہی ہے اور روایت بھی یہی ہوئی ہے. وَإِن ضُعِفَ اعتبار تفسخها، اگر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے تفسخ اعتبار جو ہے وہ ضعیف قرار دیا گیا، کہ اس کا پھٹ جانا معتبر قرار نہیں دیا گیا، ضعیف ہے. بول صبی، اس طرح 7 ڈول نکالے جائیں گے بولے صبی کے لیے. صبی یہاں مراد وہ ذکر الذی، یہ وہ لڑکا ہے کہ زیادہ سن ہو عن حولین، جس کا سن، جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو چکی، ولم یبلغ الحلم، اور وہ حلم یعنی رشد تک ابھی نہ پہنچا. وفی حکم الرضی، اور فرماتے ہیں کہ صبی کے حکم میں ہے رضی، رضی کا بھی یہ حکم ہے جو سبھی کا حکم ہے 7 ڈول نکالنے کا، لیکن وہ رضی الذی، رضی دودھ پینے والے بچے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر رضی سنت الذی یغلب عقلہ علی رضائی، کہ جس کا دوسری غذائیں کھانا جو ہے اس کے دودھ پینے پر جو ہے وہ ماں کے دودھ پینے پر غالب ہو، اور یساوی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے باقی غذا کھانا اس کے ماں کے دودھ پینے کے ساتھ مساوی ہو. وغسل الجنوب، اس طرح فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کے لیے بھی جو ہے وہ 7 ڈول ہیں، تو اس کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے. اگر کوئی شخص غسل جنابت کنویں کے پانی میں کرتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے نجس ہو جائے گا، اس کو پاک کرنے کے لیے 7 ڈول نکالے جائیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ الخالی بدن من نجاست عینیہ، کہ اس کا بدن جو نجاست عینیہ سے خالی ہو، کوئی اور نجاست نہ لگی. وہ مقتضی النص نجاست الماء، اور فرماتے ہیں نص جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کنویں کا نجس ہو جائے گا بذالک کا، اس غسل جنابت کرنے کے ساتھ، لیکن لا سلب الطہوریت، لیکن اس کی طہوریت جو ہے وہ سلب نہیں ہوگی، یعنی غسل ہو جائے گا. فعلی ھذا، اور اس بنا پر، ھذا کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مقتضی نص یہ ہے کہ پانی نجس لیکن طہوریت سلب نہیں ہوگی، اس بنا پر فإن اغتسل مرتسما، اگر وہ غسل کرتا ہے غسل التماسی، طاہر بدنہ من الحدث، تو اس کا بدن جو ہے وہ حدث، یعنی اس شخص کا بدن حدث سے پاک ہو جائے گا، یعنی غسل ہو جائے گا. ونجس بالخباث، لیکن ظاہری نجاست کے ساتھ، یعنی پانی کیونکہ نجس ہے اس کے ساتھ وہ نجس ہو جائے گا. وَإِنْ اغْتَسَلَ مُرَتِّبًا، اور اگر وہ غسل کرتا ہے غسل ترتیبی، ففی نجاست الماء، تو پس پانی کے نجس ہونے میں بعد غسل الجزء الاول، جزء اول کے دھونے کے بعد ہی وہ نجس ہو جائے گا. ما اتصال، ساتھ یہ کہ وہ جزء اول کو متصل کرے بہی، وہ شخص بہی اس کنویں کے پانی کے ساتھ، اور وصول الماء الیہ، یا یہ ہے کہ پانی کنویں سے نکال کر ڈول کے ساتھ باہر دھوتا ہے پہلے جز کو، اور اس کا پانی جو ہے وہ الیہ اس تک پہنچ جاتا ہے کنویں کے پانی تک. اور توقف علیہ کمال الغسل، یا یہ کہ نہیں اس کنویں کے نجس ہونا موقوف ہے علیہ کمال الغسل، غسل کے مکمل ہونے پر. وجہ اس کے 2 وجہ ہیں جیسے کہ ہم وضاحت کر چکے. ولا یلحق بالجنب غیرہ، اور فرماتے ملحق نہیں کیا جائے گا غسل جنب کے ساتھ غیر غسل جنب، ممن ان میں سے کہ یجب علیہ، کہ جس شخص پر واجب ہوتے ہیں الغسل باقی اغسال، مثل غسل مس میت ہے، یا غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل نفاس ہے. عمل بالاصل، اصل کے ساتھ عمل کرتے ہوئے یہ باقی اغسال کو غسل جنابت کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا. اصل براءت ذمہ، احتمال اس ساتھ یہ ہے کہ احتمال بھی ہے الحاق کا، احتمال کی ضمیر جو ہے الحاق کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ خروج القلب، اور اس طرف فرماتے 7 ڈول نکالے جائیں گے جو ہے وہ اس کتے کے لیے من ماء البیر، جس کو کنویں کے پانی سے نکالا گیا، حیان، زندہ ہی، گرا ابھی مرا نہیں، زندہ ہی اس کو باہر نکال دیا جائے. ولا یلحق بہ، اس قلب کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا الخنزیر، خنزیر کو جو ہے اگر یہ گرے اور زندہ ہی اس کو نکال دیا جائے. بل بما لا نص فیہ، بلکہ اس کو ملحق کیا جائے گا ما لا نص فیہ کے ساتھ، کہ اس کے لیے نظر جمی کا حکم ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.